سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 110۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل إذ قال الله يا عيسى ابن مريم جب کہا اللہ رب العالمین نے اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، یاد کر میرے اس احسان کو جو میں نے تجھ پر بھی کیا اور تیری والدہ پر بھی کیا۔ اذ ایدتک بروح القدس، اور وہ احسان بھی یاد کر جب میں نے تیری تائید کی روح القدس کے ساتھ۔ تکلم الناس فی المہد وکہلا، تو گفتگو کرے گا لوگوں سے بوڑھے میں بھی بڑھاپے میں بھی۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، اور جب میں نے تجھے تعلیم دی کتاب کی، والحکمت، حکمت اور دانائی کی، والتوراۃ والانجیل، اور تورات اور انجیل کی۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے آخرت کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات واضح فرمائی کہ اللہ کے نبیوں کو، رسولوں کو علیہم السلام جمع کیا جائے گا اور ان سے بھی پوچھ گچھ ہوگی۔ اس آیت مبارکہ سے لے کر اگلے رکوع کے آخر تک، اس رکوع کے آخر تک حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پہ کیے گئے احسانات کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اگلے رکوع کے شروع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آخرت میں ایک پوچھ گچھ ہوگی، اس کا تذکرہ ہے۔ خاص طور پہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا یہاں ذکر اس لیے ہے، حالانکہ سارے نبیوں کا جب ذکر ہو گیا تو اس میں یہ بھی شامل ہے، لیکن ان کا الگ سے ذکر اس لیے کیا اور تفصیل کے ساتھ کیا کیونکہ کچھ لوگوں نے ان کی محبت میں ان کو خدا بنا لیا تھا۔ وہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ یہ خدائی اختیارات رکھتے ہیں، یہ الہ ہیں، یہ معبود ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے گویا واضح کر دیا جن کو تم الہ یا معبود سمجھ رہے ہو، قیامت کے دن وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، پیچھے کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ میرے محترم دوستو، جس طرح کسی اللہ کے نبی کے ساتھ علیہ السلام یا کسی بھی مقدس ہستی کے ساتھ نفرت کرنا یہ اپنے ایمان کو برباد کرنے کے مترادف ہے۔ صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، انبیاء علیہ السلام ہوں، کسی بھی مقدس ہستی کے متعلق ہمارے دل میں بال برابر بھی میل نہیں آنی چاہیے۔ اگر آ گئی تو سمجھو ایمان کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔
جس طرح ان میں سے کسی سے نفرت کرنا اپنے ایمان کو برباد کرنے کے مترادف ہے، اسی طرح ان کی محبت میں حد سے زیادہ تجاوز کر جانا اور غلو کر جانا یہ بھی خطرناک ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا میری تعریف میں، میری شان میں، میری منقبت میں ایسے مبالغہ مت کرنا جیسے نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں مبالغہ کیا کہ انہوں نے ان میں مبالغہ کرتے ان کو خدائی کے مقام پہ فائز کر دیا۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھ ایسا مت کرنا۔ میرے محترم دوستو، آج ذرا غور کریں امت کی کیا صورتحال ہے۔ آج 10 محرم الحرام ہے، لوگ گھوڑے کو کیا سمجھ کے اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، اس امت کو کہاں چھوڑا اور یہ امت کہاں پہنچ گئی۔ بچڑے کی عبادت کرنے والا یہودی وہ تو مشرک کہلائے اور گھوڑے کی عبادت کرنے والا وہ مومن کہلائے۔ میرا آپ کا ایمان اور نظری عقیدہ ہے کہ نفع دینے والا، نقصان دینے والا صرف کون؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ کے حکم کے بغیر نہ کوئی نفع دے سکتا ہے نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے۔ یہ تو تمہارے پالے ہوئے گھوڑے ہیں، پاکستانی گھوڑے ہیں، اپنے علاقوں میں پرورش کی ہوئی ہے ان کی۔ اگر خود وہ گھوڑا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ اصل گھوڑا ان کا اپنا بھی آئے تو اس کو بھی یوں معبود بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، اس کے سامنے بھی اس طرح یہ جو حرکتیں کرتے ہیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ چاہے جائے کہ یہ اپنے پالے ہوئے گھوڑوں کے ساتھ کریں، تعزیہ ہو، گھوڑا ہو، کوئی چیز ہو، نفع نقصان کا مالک صرف کون ہے؟ عبادت کے لائق، سجدوں کے لائق، نذر و نیاز کے لائق، مانگنے کے لائق، دعائیں کرنے کے لائق صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین سارے نبیوں کا بھی اللہ ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معبود بھی اللہ ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کا معبود بھی اللہ ہے۔ حضرت امام حسین اور شہداء کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا معبود بھی اللہ ہی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے کیا کہ جو لوگ ان کو معبود سمجھ رہے ہیں وہ ذرا غور کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تمام انعامات کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ پاک دوسری جگہ فرماتے ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، عیسیٰ علیہ السلام اور کچھ نہیں، ہمارا ایک بندہ ہے جس پہ انعام ہم نے کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان پہ انعامات کیے، اور جس پہ اللہ انعام کرے وہ اللہ کا محتاج ہے، اور جو محتاج ہو وہ معبود نہیں ہوتا۔ معبود تو وہ ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو۔ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک فرمائیں گے اذکر، وہ یاد کر، نعمتی، میرا احسان، میرا انعام، میں نے تجھ پہ انعام کیا، تجھ پہ بھی کیا، وعلی والدتک، تیری والدہ پہ بھی کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ، سیدہ مریم سلام اللہ علیہ پہ سارے انعامات کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ خاص طور پہ فرمایا اذ ایدتک بروح القدس، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے روح القدس سے تمہاری تائید کی۔ روح القدس سے مراد جبرائیل امین علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہم نے تمہاری مدد کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ جن کی مدد کے لیے ان کو بھیجے، اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اللہ جس کی چاہے، جیسے چاہے، جہاں سے چاہے مدد کر دے۔
اب جبرائیل علیہ السلام سے مدد مانگنا، میکائیل علیہ السلام سے مدد مانگنا، کسی اور فرشتے سے مدد مانگنا، کسی اللہ کے خاص بندے نبی ولی سے مدد مانگنا، یہ درست نہیں ہے۔ مدد مانگنی تو صرف کس سے مانگو؟ اللہ رب العالمین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد اور تائید اللہ رب العالمین نے روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کی، اور اللہ پاک ایسے واقعات دکھاتے ہیں۔ ایک موقع پہ علماء نے لکھا ہے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کشتی کر رہے تھے، دونوں بھائی، دونوں شہزادے آپس میں کشتی کر رہے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ آپ فرما رہے تھے ہاں بھائی شاباش حسن آگے بڑھو، حسن اور آگے بڑھو، ہاں حسن اور آگے بڑھو، یعنی حضرت حسن کو اللہ شریک دے رہے تھے۔ تو اماں بھی پاس ہی تھی، سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ماں تو ماں ہوتی ہے، ایک بیٹے کو تائید مل گئی یا دوسرے کو نہیں مل گئی۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی اللہ کے محبوب آپ حسن کو ہی اللہ شریک دے رہے ہیں، حسن کو ہی کہہ رہے ہیں شاباش آگے بڑھو، حسین کو کیوں نہیں کہہ رہے؟ آپ نے فرمایا حسین کو میں کیا کہوں، حسین کو جبرائیل اللہ شریک دے رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں شاباش حسین آگے بڑھو آگے بڑھو۔ تو اللہ پاک بعض بندوں کی تائید و نصرت اپنے خاص فرشتوں کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے تائید ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنی جگہ ممبر پہ بٹھایا، فرمایا جیسے کافر میری مذمت میں اشعار اور قصیدے کہتے ہیں ویسے تم میری شان میں اشعار اور قصیدے پڑھو، اور ساتھ دعا دی، فرمایا اللہ تیری روح القدس سے تائید کرے، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے تیری مدد کرے۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ احسان یاد دلایا جا رہا ہے، خیال کرو۔ فرمایا تکلم الناس فی المہد وکہلا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ لوگوں سے بات کرے گا، پنگوڑے میں بھی کہولت میں بھی۔ مہد کہتے ہیں گہوارے کو، پنگوڑے کو، گود کو، اور کہولا کہلا کہولت کی عمر بعض علماء نے لکھا ہے 30 سال کے بعد، بعض نے لکھا ہے 40 سال کے بعد ڈھلتی عمر کو کہولت کی عمر کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپنے میں گود میں گفتگو کی، سورۃ مریم میں اس کا تذکرہ مکمل موجود ہے۔ جب لوگوں نے ان کی ماں پر الزام لگایا تو انہوں نے، اللہ پاک نے فرمایا تھا بچے کی طرف اشارہ کر دینا، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، لوگ کہنے لگے اس بچے سے ہم کیا پوچھیں، تو بچہ ہے، چھوٹا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اماں کی گود میں بول پڑے، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ یہ ساری گفتگو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں کی، گویا اپنی اور اپنی اماں کی صفائی دی ہے۔ تو یہ بھی ان کا معجزہ ہے، بچپن کے اندر بولنا، چھوٹے بچے کا گود میں ایسی بہترین انداز سے گفتگو کرنا، یہ بھی معجزہ ہے۔ اور کہلا بڑھاپے میں بولنا، یہ بھی ان کا معجزہ ہوگا۔ لیکن یہاں سوال ہوگا کہ بڑھاپے میں بولنا معجزہ کیسے؟ بڑھاپے میں تو سارے ہی بولتے ہیں، ہر ایک بڑھاپے کے اندر گفتگو کر دیتا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے ان کا معجزہ یہ ہے کہ یہ ابھی کہولت کی عمر کو پہنچے نہیں، 33 سال کے تھے جب اللہ پاک نے آسمانوں پہ اٹھا لیا، تو 40 سال کے تو ہو ہی نہیں،
کہولت کی عمر کو پہنچے ہی نہیں ہے، تو معجزہ یہ ہوگا کہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر آئیں گے اور آپ علیہ السلام کے دین کو دنیا میں نافذ کریں گے اور اس دنیا میں ٹھہریں گے، یا ان کی شادی بھی ہوگی، بچے بھی ہوں گے، پھر انتقال ہوگا، تو گویا دوبارہ آ کے کہولت کی عمر کو پہنچ کر پھر گفتگو کریں گے، تو یہ ان کا معجزہ ہے۔ اللہ رب العالمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھر دنیا کے اندر بھیجیں گے۔ ہمارا اس پہ ایمان اور یقین ہے، یہ عقیدہ ہے، اور متواتر احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دنیا میں تشریف لائیں گے، تو کہولت میں ان کی بات کرنا اس لیے نشانی اور معجزہ بنے گا۔ اور اللہ پاک فرماتے وہ احسان یاد کرو کہ علمتک الکتاب، ہم نے تمہیں تعلیم دی کتاب کی، تمہیں کتاب بھی سکھائی، اور والحکمہ، حکمت اور دانائی بھی سکھائی، والتورات والانجیل، اور تورات کا علم بھی دیا، انجیل کا علم بھی دیا۔ تمام انبیاء علیہ السلام کو علم جو عطا کیا وہ کس نے عطا کیا؟ اللہ رب العالمین۔ تو سارے نبی محتاج ہیں اللہ پاک کے، اللہ کی ذات واحد وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو معبود بنانے کے، الہ بنانے کے لائق صرف کون؟ اللہ رب العالمین۔ مزید اللہ پاک نے ان پہ جو احسانات کیے ان کا تذکرہ آیت مبارکہ کے اگلے حصے میں ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو عقیدہ توحید سمجھنے کی بھی، اس پہ عمل پہ کی بھی، اور اس پہ زندگی بھی نصیب فرمائے، اس پہ موت بھی نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنیہ انک علی کل شیء قدیر۔ اے مولا کریم ہمارے آج کے دن بھر کے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرما، اور اے اللہ ان اعمال کا اجر و ثواب شہداء کربلا کو بالخصوص امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا۔ اللہ ہم سب کی طرف سے ان مقدس حضرات کو بہترین جزائے خیر اور سلام عقیدت پیش فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا